آج اسٹوڈیو میں ایک نامور شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں بنام گیلانی صاحب. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ نامور استاد، شاعر، ادیب اور صحافی ہیں. بہت سے نو عمر شاعر، نوجوان شاعر جو نئے نئے لکھنے والے ہیں ان سے اصلاح لیتے ہیں، بلکہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی اصلاح ان سے مانگتے ہیں. اپنی شاعری بھیجتے ہیں، اشعار بھیجتے ہیں، ان کا اصلاح کر کے بھیجتے ہیں. تو ان کی شاعری میں پختگی ہے اور کوہنا مشق شاعروں میں ان کی گنتی ہے. صوبے میں ان کا اپنا نام ہے. ان کی شخصیت محتاج نہیں ہے اس بات کا کہ لوگ نہیں جانتے ہیں، انہیں سبھی لوگ جانتے ہیں. تو یہ ہے بے نام گیلانی. اور ہم چاہیں گے کہ محترم ہم لوگوں کو ادب سے محظوظ کریں اور آج کے دور کے مطابق ہمیں کس روپ میں چلنا چاہیے، ادب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن کن باتوں کو جاننا چاہیے، اس کے اچھے جانکار کے وجہ کر ان سے کچھ ہم سوالات کریں گے جو آپ لوگوں کے لیے بھی سود مند ہوگا. تو محترم یہ بتائیں کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا پورا نام عبدالغفور ہے جی. اور میں یہاں گیلانی گاؤں کا باشندہ ہوں. ہوائی گھر. آبائی وطن جو ہے جی ہوائی. وہ گیلانی ہے. جی. چونکہ جدید زمانے میں تعلیم و تعلم کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس لیے ہم لوگ گاؤں چھوڑ کر کے چلے آئے. دیہات شریف آ گئے. روزگار اور یہیں تعلیم کے سلسلے میں میں نے وہاں سے ایک طرح سے ہجرت کر گئے، منتقل منتقل ہو گئے. وجہ تھا تعلیم، وغیرہ روزگار، صحت بھی ہو سکتا ہے، سواستھ کارن بھی ہو سکتا ہے اس کا. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تھوڑا سا نوجوانوں کو ایک گائیڈنس کے شکل میں آپ ادب کے بارے میں کیا بتلانا چاہیں گے. اور ادب میں کئی اصناف ہوتے ہیں، اس اصناف کے بارے میں آپ تھوڑا سا چرچا کریں. سب سے پہلی بات، جب آپ ادب کا نام لیتے ہیں تو اصناف تو بعد کی چیز ہے. جی جی جی. ادب کا ضمنی حصہ ہے. جی. پہلے ادب کیا ہے؟ ادب کیا ہے؟ جی یہ جاننا ہوگا. ادب وہ چیز ہے جو انسان کو زندگی جینے کا ایک صحیح طریقہ سلیقہ ہے، تہذیب سے جڑا ہوا ہے. تو زندگی کیسے جینا چاہیے جی تو لیتے ہیں سب کوئی. فٹ پاتھ پر بھی انسان جی رہا ہے، تاج محل میں بھی جی رہا ہے، لیکن حقیقی زندگی کون جی رہا؟ جی جی. تاج محل والے کیا حقیقی زندگی جیے؟ کیونکہ جب تک آپ کا تعلق آپ کے سماج سے نہیں ہوگا تب تک آپ ایک با ادب انسان نہیں ہو سکتے. جی. تو فٹ پاتھ پر رہنے والا بیچارہ سماج کیا جانے، کیا وہ تو سماج کا مارا ہوا ہے. جی. اور اسی طرح تاج محل میں رہنے والا سماج کیا جانے، اس نے گھر سے باہر جھانک کر کے دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا ہی نہیں. تو جو سماج میں رہ رہا ہے، ایک سماجک ویکتی سے سماجک انسان بن کر کے تمام شرائط کو، سماج میں رہنے کے جتنے شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے وہی ایک با ادب، اور اسی بات کو تخلیق کر دینا، خلق کر دینا ادب ہے. سماج سے، نہ سماج سے ادب الگ ہوا ہے، نہ ادب سے سماج الگ. دونوں ایک دوسرے کو کے پورک ہیں اور کوئی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. سوال ہی نہیں. اور وہی چیز جب زبان و ادب میں آتا ہے لسانیات کے مطابق، لسانیات چیز الگ ہے. ہاں ہاں.
لسانیات چیز الگ ہے اور جی۔ ادب الگ چیز ہے۔ ادب میں سماجک زندگی پر روشنی ڈالی جی ہے نا. ہم کس سماج میں کسی بھی زمانے کا ادب سماج سے الگ نہیں ہوا. جی جی ادب کی سماج کی معاشرے کی ترجمانی ہی ادب ہے. ادب ہے، ادب ہے۔ چاہے جس بھی چیز میں کریں، جی آپ افسانے میں کریں، شاعری میں کریں، مضمون میں کریں، جی۔ مقالہ میں کریں، جی۔ مین چیز ہے کہ یہ آپ صناف ہو گئے، نہیں ہاں یہ یہ اپنے صنف ہو گئے بہت اپنے سارے۔ سماج کی ترجمانی جو کر رہے ہیں، ہاں، حالات کی ترجمانی جو کر رہے ہیں، ہاں، معاملات کی ترجمانی جو کر رہے ہیں، ہاں۔ دیٹ از ادب. جو سماج کا اور زندگی کا جو آئینہ ہے، ہاں وہ ادب وہ ہے. ادب ہے، ادب ہے ہاں. ادب ہے۔ اور لسانی کی بات اور جو ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، ہاں جو میڈیم بنتا ہے اپنے باتوں کو ایک دوسرے کو پہنچانا، ہاں تو یہ زبان ہو گئی۔ یہ زبان ہے. ہاں، اس لیے زبان و ادب، زبان اور لسان میں ہاں، فرق ہے. ہاں، ابھی آپ نے لسان میں کہا کیا نا فرق ہوا؟ فرق ہے. بتایا زبان جائے۔ اور لسان میں فرق ہے. جی لسانیات وہ ہے جو زبان میں جو تکنیک ہیں، جو ٹیکنیک۔ بول ہیں، جو اسپیشلٹی ہے، جی اس کا خیال رکھا. تو اس میں گرامر کا، ہاں قواعد کا جی خیال قواعد کا. رکھنا ہوگا۔ اور زبان یہ جو ہے، زبان تو عام زبان ہوں، جیسے ہم لوگ بات کرتے بات ہیں، جس کرتے میں ہیں، اظہار خیال ہم کرتے ہاں، ہیں، یہ زبان ہے. وہ بنا گرامر کے بھی ہاں آپ کا یہ تبادلہ زبان خیال ہے. ہو ہاں سکتا ہے، جس کو اگلا سمجھ سکتا آپ ہے۔ بولی کہتے ہیں. بولی کہتے ہیں، ہاں، بولی اور اور لسان میں فرق. ہاں، بولی اور رسم الخط۔ رسم الخط چیز الگ ہو. ہاں، بولی، رسم الخط کو ذرا سا ڈیفائن کیا جائے۔ دیکھیے بولی تو بولی جو آپ ہاں، جو ہے اس کو اگر آپ تحریر کیجیے گا تو شبد دیجیے گا نا، ہوں، کوئی نہ کوئی لفظ تب تو زبان دیجیے بن گا. جائے گی، تب زبان کوئی نہ کوئی لفظ دیجیے گا، وہ لفظ زبان ہے. رسم الخط ہو جائے رسم الخط ہو جائے گا. گی۔ جس رسم الخط میں ہم لکھیں، ہاں اردو میں لکھیں، ہاں ہندی میں کچھ لکھیں، بھی ہے، انگریزی میں بہرحال لکھیں، اس میں الفاظ ہیں. ہاں، سبھی زبان کے رسم الخط ہوتے ہیں۔ ہاں بس جیسے اردو کے رسم سب الخط کچھ. جو ہاں ہے پرشین ہے، فارسی فارسی ہے، ہاں ہندی کی دیوناگری ہے، سنسکرت ہے. ہاں ہاں، دیوناگری اصل تو سنسکرت میں ہے ہاں، بھائی. سنسکرت ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ ہوں. محترم یہ بتائیں کہ آپ کا تخلص بے نام ہے، جی اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہاں ہم یہ بتائیں گے تو لوگ ہنسیں گے. ہاں ٹھیک ہے، ہنسائیے لوگوں کو۔ لیکن میرا شروع سے خیال رہا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک انفرادی شخصیت ہونی چاہیے، اپنی ایک انفرادی پہچان ہونی ہونی چاہیے، پرسنالٹی اپنی چاہیے. ہوتی ہے۔ لیکن آج ایک بھیڑیا دھسان ہے، چاند ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، فلانا ہے، دہمانا ہے. 1,00,000 آدمی رکھے ہوئے، کروڑوں آدمی، تو اس کروڑ میں آپ کی پہچان کہاں رہے گی؟ کہاں رہی؟ صحیح بات، صحیح بات۔ اس لیے ہم نے ایک ہر نام. انسان الگ ہے، ہاں سبوں سے لیکن الگ ہے۔ سب کی اپنی ایک شناخت ہاں، ہے. سب کی اپنی اپنی کوالٹی ہے۔ تو اتنے بھیڑ میں ہم خود کو کہاں کھوجیں گے؟ ہوں، ہوں، اسی لیے ایسا کرو کہ تم ہی واحد رہو. بے نام رہنا کون چاہتا؟ ہم نے چاہ، اس لیے ہم نے اپنی شناخت بے نام ہی کے طور پر قائم. جی، بہت اچھا، آپ کا خیال اس بہت اچھا ہے جی اور دلچسپ بھی ہے۔ تو آج کے نوجوانوں کے لیے جو نئے تخلیق کار ہیں، قلم کار ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے زاہد بھائی، آج جو سب سے بڑی مار ادب پر ہے جی وہ یہ ہے کہ نسل نو مطالعہ نہیں. جی، یہ تو بات صحیح ہے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی میں الجھا ہوا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں ہوں، ہم لوگ کب کا اقبال، غالب، میر، فلانا دھمانا ہوں، پڑھ لیا، یعنی میٹرک سے پہلے اچھے ڈھنگ سے. ہاں، بلکہ اس کے بعد تو چھوڑ دیا. کالج کی لائف میں آئے، جی، کچھ پڑھا، اس کا جب کالج سے ہٹے تو سب چھوٹ گیا. لیکن اس طرح سے مطالعہ کیا تھا کہ وہ آج بھی ذہن میں موجود ہے. مائنڈ سیٹ ہے جی دماغ تب نا میں، آپ ہم کو دیکھتے ہوئے لکھتے ہوئے دیکھیں گے. ذہن نشی ہے وہ باتیں سب۔
لکھتے ہوئے دیکھیں، میں کبھی ٹیبل کرسی پر نہیں لکھتا بیٹھ کے، اچھا اچھا اچھا، میں کبھی بھارت میڈیکل میں نہیں بیٹھ لکھتا، جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہوں وہاں، وہیں پر بیٹھ کر کے، وہیں پر، کیونکہ تنہائی بھی کبھی کبھی کھانے کو دوڑتی ہے، وہیں پر آپ کا جو ہے ایک طرح سے آغاز شروع ہو جو جاتا ہے، آمد. آمد۔ ہاں تو اچھا محترم، آمد کی شاعری اور عورت کی شاعری، آور. ہاں عورت کی شاعری، جیسے آپ کہتے ہیں کہ فطری شاعری جیسے کہہ ہاں سکتے ہیں، ہاں، آمد کی جو شاعری ہوتی ہے فطری شاعری، دیکھیے آپ، دونوں میں فرق کیا ہم ہے؟ بتاتے ہیں. غالب کے بارے میں سنا ہوگا کہ غالب الہامی شاعر، واحد الہامی شاعر. الہام ہوتا تھا، تو الہام آپ کو بھی ہوتا ہے، ابھی ساختہ جو ہے زبان سے بولتے تھے، یعنی جو بات اوپر سے ذہن میں آئی، اے بھائی تو نیچے سے کس کے ذہن میں بات آتی ہے؟ ساری بات تو ہر بات شخص الہام جو شاعری کر رہا ہے ہاں، اوپر اس سے ہی کو بات آتی ہے، الہام ہوتا ہے. الہام ہوتا ہے۔ تو جو بات آپ کے ذہن میں آئی اور آپ نے اس کو منون لکھ دیا. کیا اس کو ایک طرح سے ایسے نہیں کہہ سکتے کہ مشق سے یہ پیدا ہوتا ہے یا فطرت سے نہیں، پیدا مشق کی چیز الگ ہے. یہ فطری الہام ہاں فطری ہے یہ. نیچرل ہے یہ، ہاں الہام جو ہے نا، ہوں، جس کو آپ آمد کہتے ہیں، آمد کا آمد ہی الہام اور الہام ہی آمد ہے. ایک طرح سے جو بے ساختہ، ہاں جو آپ کے ذہن میں بات آ گئی، ایک ساختہ ذہن میں بات آتی ہے اور اس اور کو وہ آپ نے زبان سے نکلتی ہے، اس کو نکل آپ جاتی نے ہے، تحریری شکل ہاں، دے دیا، تو یہ ہے آمد. ہوں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ غالب صاحب کے دور میں ایک بڑے شاعر تھے جو شاہ کے یہاں رہتے تھے، ذوق صاحب، ہوں تو ذوق صاحب جب گزر رہے تھے ہاں، تو ان کو ایک شعر کہا بنا کہ عائشہ کا بنا مصاحب، ہے، ہاں کیا ہے وہ شعر؟ بنا عائشہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، پھرے ہے وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا. آبرو کیا ہے؟ تو اس پہ ہوا کہ بات یہاں تک پہنچی کہ اچھا ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے. تو جب مقابلہ دربار میں ہوا ہوں، تو ایک ٹکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے تھے ہاتھ میں، ہوں، اور اس کو دیکھ کر کے وہ بول رہے تھے غالب، ہوں. لیکن جب بول لیے تو جب ٹکڑا چھوڑ دیے اور دیکھا کہ ٹکڑا میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، وہ تو سادہ ہے. تو یہ بھی فطری شاعری کا ایک بہت بڑا غالب دیکھیے نمونہ ہو سکتا اپنا ہے، اپنا ذہن ہے. ہاں، کہ وہ ساختہ ذہن میں آتا چلا جا رہا آج بھی اور کس وہ رہے ہیں. اس وزن پر، اس طرح پر بولتے چلے جا رہے تھے. بدی شاعر آج بھی ہیں، ہوں، ہر زمانے میں رہے ہیں. ہوں، ہوں، اب یہ ہے کہ کسی کی فکر میں گہرائی ہوتی ہے، ہوں، ہوں۔ تو آمد جو بات آئی اس کو لکھ دیا، اور آورد یہ ہے کہ اب اس کو کوشش ہاں اس کو ذرا ہم اچھے ڈھنگ سے، ذرا اس میں عربی فارسی ملا کر کے اپنے طور پر کوشش کر کے شعر وضع کرنا، وہ ہو گیا آورد. اس کو کیا، آورد اس کو کیا زبردستی کی شاعری نہیں کر سکتے؟ تو یہی فرق ہے. اچھا، ہمیں لگتا ہے کہ فطری شاعری سب کے پاس نہیں ہو سکتی، دیکھیے باتیں کیونکہ یہ مشق سے نہیں آتی. نہیں، مشق سخن چیز شاعری آپ بھی سوچتے ہیں، ہاں بالکل، سب لوگ سوچتا ہے. ہر انسان سوچتا ہے. اب جو ہے وہ گرامر کے دائرے میں، عروض کے دائرے میں، تو عروض کے دائرے میں ہر کوئی نہیں سوچتا. عروض کے دائرے میں اس کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، مشق سخن ہاں، ضروری تو ہے. اس حساب سے ابھی جو ایک ٹرینڈ ہے طرحی مشاعرے کا، ہاں پہلے طرحی مشاعرے کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہاں تھا، پہلے بھی تھا. پہلے بھی تھا لیکن ہاں کم تھا. ہاں کم تھا. تو اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ اس میں کریٹیوٹی جس کو کہتے ہیں، مولک یا بنیادی دیکھیے اس میں جو ہے بنیادی طور سے شاعر کی جو اپنی فکر ہے وہ تھم گئی. اچھا، اپنی جو فکر ہوتی ہے، جو انسان خود کریٹ کرتا ہے، اس پر کسی حد تک بندش ہے. کہ آپ کو جو مصرع ملا، مصرع طرح جس کو کہتے ہیں، تو آپ ایک طرح سے ایک طرح میں بندھ گئے. اب آپ کی اپنی فکر ختم ہو گئی، اب آپ اس طرح کے محتاج ہیں، اسی کے مطابق شاعری کرنی ہوگی.
مطلب تخیل جو ہے وہ فکر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی، ہاں نہیں ہوگا سوال اس میں اوریجنلٹی نہیں آ نہیں آئی. پاتی ہے. جو میرا اپنا ذاتی ہے، ہاں جو میری اپنی ذاتی فکر ہے وہ وہ آمد کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اب آورد ہی کام کرے. آورد ہے. اس لیے اس سے ہاں، شاعری ہاں. کو تھوڑا نقصان پہنچا. اچھا محترم، آج کل دیکھ رہے ہیں کہ نظم سے زیادہ غزل جو ہے آپ کا مقبول ہوئی ہے. جی جی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ غالب اور کے یہ بھی بعد بتائیں گے کہ غزل کہتے کس کو ہے؟ غالب کے ہاں. بعد ہاں، غزل بہت مقبول ہوئی. غالب نے مقبول غالب کیا، کے بعد ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. ہاں غالب، حالانکہ دیکھیے یہ بھی میر غالب سے پہلے ہیں، میر کے 6 مجموعے ہیں. تو غالب تو خود کہتے ہیں کہ میرے پہلے کوئی میر بھی تھے. ہاں وہ لیکن شعر اس شاید کے ہمیں یاد نہیں ہے. میر کے دور میں بھی غزل اتنی مقبول نہیں ہوئی جتنا مقبول. غالب کے بعد. اور غالب کے پاس کیا ایک تو ہے دیوان غالب، تو 110 پیج کی شاید کتاب ہے. میر کی غزل اس لیے درباروں میں بھی مقبول ہوئی درباروں اور عام میں بھی مقبول آپ ایک ہوئی. بات، ہم. یہاں پر 2 شخص ہے جی. بیٹھا ہوا. ایک آدمی ہی کر رہا بے وجہ، بے وجہ. اور ایک آدمی بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا. آنسو. کس کی بات زیادہ اثر کرے گی دل پر؟ جذبات جو آنسو نکل رہے ہیں، ظاہر سی بات. آنسو کی گرمی پتھروں کو پگھلا دیتی. نہیں تو انسان کا دل ہی ہے. سینٹیمنٹ جس کو تو ہندی میں اردو اس میں. لیے لیکن غالب جو ہے ہاں. پہلا جدید شاعر. آپ میں بولتے ہیں کہ 1950 کے بعد جدید شاعری جی. آئی، جدت پسندی شاعری آئی. جدت پسند شاعری میں نے غالب کے بعد آئی. یہ تو بہت بعد کی بات ہے، 50 میں. 50 میں. تو جو غالب سب سے جدید شاعری یہ ہے کہ زلفوں لب و رخسار سے نکل کر کے زمانے کے معاملات حالات کو شاعری میں پرونا، یہ ہے جدید شاعری. تو یہ کام تو سب سے پہلے غالب نے کیا. بالکل صحیح بول رہے ہیں. اچھا، ہر دور میں ادیبوں کا بہت بڑا رول رہا ہے سماج میں. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ترجمل یا لوگوں کا جو رہن سہن میں بدلاؤ لانا، جس کو انگریزی میں سوشل چینج بھی کہتے ہیں، تختہ پلٹ کر دینا، یہ شاعروں کا بہت بڑا اس میں رول رہا ہے، ادیبوں کا بہت بڑا رول رہا ہے. شاعروں کا ہی صرف نہیں، جو بھی مطلب قلمکار ہیں. تو یہ کس طرح یا کچھ آپ اس کا مثال کے طور پر بھی کچھ بتائیں. اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا عہد نبوی میں. اچھا، وہاں جانا پڑے گا. وہاں جانا. جب وہاں غزوہ کے لیے لوگ نکلتے تھے، اچھا، تو وہاں کی خواتین جس گلی سے گزرتی تھی فوج لشکر، تو خواتین وہاں اشعار پڑھ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے، ہمت افزائی کے لیے پڑھتے تھے، اور دف وغیرہ بھی بجاتے تھے. ہاں جو بھی ہے. تو اشعار تو وہاں پڑھے جاتے تھے. آپ ویر رس میں جیسے ہندی میں کہا جاتا ہے اس کو ویر گاتھا، تو انقلابی شاعری وہی ہے. انقلابی شاعری وہی ہے. تو یہ ہر دور میں معاشرے کی ضرورت رہی شاعری، ایک اہم ضرورت ہے، بلکہ اس کو ادب بھی کہہ لیجیے. بغیر اس کے شاعری یا ادب کے آپ کا معاشرہ صحیح معاشرہ نہیں. آدمی کی بھیڑ ہو جائے گی، جی، تلوار چلانے والے بھی ہوں گے، لاٹھی چلانے والے بھی ہوں گے، گالیاں بکنے والے بھی ہیں، لیکن وہ مہذب سماج، مہذب معاشرہ قلم چلاتا ہے. ہاں، مہذب معاشرہ بغیر ادب کے پیدا نہیں ہو سکتا. قلمکار بھی ضروری ہے اور تلوار باز بھی ضروری ہے. اپنا میدان عمل میں میدان عمل. اب میدان جنگ میں تلوار لے کر کے قلم لے کے بھانجیے گا. ہر جگہ اپنی اپنی افادیت ہے. جیسے غالب کا لڑتا ہوں میں
جو بھی ہے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، ہاں اس سادگی لڑتا ہوں کو- میں کیا تو ہے اس طرح سے بنا تلوار کے، مطلب کچھ تو بھی نہیں ہر ہے۔ چیز کا الگ الگ موقع پر الگ الگ طرح کا استعمال ہے۔ میدان جنگ میں جب تلوار انقلابی شاعری پر جب بات ہوئی ہے تو تھوڑا سا ہم ترقی پسند جو ادب کا جو دور تھا، اور ترقی پسند ادب میں نثر نگار بھی تھے، ہاں نظم بھی مانے شاعری بھی کرنے والے لوگ تھے، تو اس پہ تھوڑا سا روشنی آپ ڈالیں، دیکھیے اور سماج پر اس کا کیا اثر پڑا، سرکار پر اس کا کیا اثر پڑا۔ ترقی پسند تحریک جو آئی یہ جرمن سے آئی۔ اچھا، جرمنی سے آئی، ہاں وہ لیبر ریوولوشن سر لیبر ریولوشن ہے۔ تو یہاں جو آئی جرمنی سے آئی یا فرانس سے آئی؟ فرینچ ہاں ریولوشن، فرانس فرینچ سے، ہاں۔ ریولوشن سے، تو اب کوئی بھی ادب ہو، جس میں جسے فریٹرنیٹی وغیرہ، ہاں جو کچھ ہے بردرہڈ، وہ، تو کوئی بھی ادب ہے، ادب کا دائرہ تو بہت وسیع، اس کو آپ صرف ایک مقصد کے تحت استعمال کیجیے گا تو وہ زیادہ دور تک نہیں چلے گا، اکتا نہیں جائیے گا۔ اکتا جائے گا، صحیح۔ پریم چند نے کیا کیا، ایک ہی ٹائپ کا لکھتے لکھتے اکتا گئے، اچھا، یا پھر دوسرے پریم ترقی چند پسند، کا مطلب جو دائرہ تھا، ہاں زمینداروں کے خلاف لکھنا، اس گاؤں کا زمینداروں مسئلہ، کا ہاں ظلم اور گاؤں کی جو عکاسی تھی، ہاں، اور گاؤں میں کس طرح سے لوگ رہتے تھے، ان کا کس طرح سے ان کا شوشن سب ہوتا کو تھا۔ اس دور کے بیشتر جو افسانہ نگار ہیں یا شاعر ہیں وہ اینٹی زمیندار، ہم کو لگتا ہے اس وقت ضرورت تھی اس بات کی، ضرورت تھی، لیکن سماج کے لیے وہ کام کر حد، رہے تھے، ہاں بے شک، چیتنا کا کام تو کر رہے تھے، لیکن آپ حد سے زیادہ جائیے گا تو اکتا نہ جائیے گا۔ ہاں یہ تو کھاتے ہیں کی طرح کی چیزیں، تو پکوان بھی الگ الگ اس چاہیے۔ لیے کتنے لوگ ہٹ گئے اس سے۔ جی جی، آخر جدیدیت جو آئی کیوں آئی؟ اکتاہٹ کا نتیجہ، ایک ہی قسم کی تخلیق کرتے کرتے شاعر ادیب تھک گئے۔ انقلاب میں کچھ شاعروں کا جو رول ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، جیسے فائز صاحب ہوں، جوش صاحب ہوں، جی، یا مزاج صاحب ہوں، ان کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے کچھ دیکھیے بتائیں۔ جوش یا یہ سب کمیونسٹ ذہن کے انسان تھے، کمیونزم، اشتراکیت، اشتراکیت، ہوں۔ تو دیکھیے اشتراکی تو باقی ہوگا ہی، اگر حق مانگنا ہے، اور شاعر بہت حساس ہوتا ہے، شاعر سب سے بڑا بہت sentimental بڑا، ہوتا ہے۔ ہاں سینٹیمنٹل ہوتا ہے، تو اس کے دل پر ذرا سی ٹھیس لگتی ہے ہوں، تو وہ پہاڑ بنا، کسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا، غلو یا مبالغہ آرائی، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا، وہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے غلط ہے، نسل گمراہ ہو رہی، نسل گمراہ ہو ہم؟ رہی۔ آنے والے وقت میں یہی بات ہوئی کہ اس نے تو ویسا کیا، آج جو بی جے پی والے کر رہے ہیں یا آر ایس ایس والے کر رہے ہیں، یہ ہسٹری کو جھٹلا رہے ہیں۔ جی، آپ اورنگزیب نے یہ کیا، فلانا کیا، اورنگزیب نے جو کام ہندوؤں کی بھلائی کے لیے، جی، ہندوستان تمہاری گولی، ہوں، ہندوؤں کی بھلائی کے لیے کیا، ہوں، 100 مندروں کو اس نے دان دیا، جاگیریں عطا کی، زمین دی، جاگیریں اس عطا کے کی، دیکھ ریکھ کے لیے۔ آپ نے اس کو بھلا دیا۔ ہوں، آپ مہارانا پرتاپ کی بات کرتے ہیں، ہوں، مہارانا پرتاپ کی شکست کے بعد ان کی بہن اور جب کوئی ہندو ہی راجا نے ہوں، حملہ کرنے کا پلان بنا تو ہمایوں کو چٹھی لکھا مہارانا پرتاپ کی بہن نے، کرناوتی، کرناوتی، کہ ہم تمہیں اپنا بھائی مانتے ہیں میری حفاظت کے لیے۔ ہوں، اس بات کو کہیں ذکر نہیں رکھتے، اور راکھی کا جو چلن ہے، ہاں اس بات کا ذکر تو کہیں نہیں رکھتے، یہی جو ہے ایک طرح سے گنگا جمنی تہذیب ہے، تہذیب، ہاں جو
मेल मोहब्बत क्या का अच्छा पैगाम बता देता है। रहे आप। एक चीज ये बहुत अच्छी बात कहा आपने, एक चीज हम ये कहेंगे कि इतिहास को इतिहास की तरह समझा जाना चाहिए, और हर आज के दौर में हर कोई इतिहासकार हो गया है हाँ, और नहीं, उसकी एक टीम व्याख्या करने लगा है जो वो गलत है। इनकी एक टीम काम कर रही है। हर मैंने- देखिए सारे हिंदू नहीं है ऐसे। मेरा कहना है कि हाँ। इतिहास की व्याख्या इतिहासकार करे, हाँ, हमारा काम नहीं है। नहीं, हम जिसी की व्याख्या कर सकते हैं वो करेंगे। इनका हर चीज के लिए एक दूसरी टीम बात- है तय। हाँ मोहतरम, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की बातें किसी बादशाह के बारे किसी राजा की बात है, उस समकालीन उस दौर के हिसाब से हाँ, सोचना होगा। अगर औरंगजेब को मुसलमान के दृष्टिकोण से सोचेंगे नहीं, तो गलत। एक बादशाह के दृष्टिकोण से देखना वो होगा। मुसलमान नहीं था, वो बादशाह बादशाह था, था। हाँ, और उसका हर अमल मुसलमान की तरह नहीं होता था। वो तो बादशाह कुछ भी कर सकता है हाँ, शासन चलाने के लिए। अपनी प्रजा के लिए बादशाह सोचेगा। एक चीज है, अभी देख रहे हैं कि जदीद दौर में भी हाँ। हमको लगता है कि गाना जो कविता है ही है, तो हमको लगता है गाना बजाना इस सब चीज़ों का हर जगह, हर आंदोलन, भक्ति हो या भक्ति भी हो, हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बिना कुछ होता नहीं है। मंत्रोच्चारण से लेकर के अगर हम समझते हैं किसी को कुछ कहना भी है, भला बुरा भी कहना है, तो शेर व शायरी में की जाती है, कही जाती है। सबका अलग अलग है। आपका मैदान अमल जो है, जैसे देखिए अभी जो है कोई शायरी में कर रहा है, कोई मजमून निगारी में अभी कर भी रहा है, आंदोलन में कोई अफसाना निगारी में कर फैज रहा है। साहब की शायरी जो है वो मसनद पे बैठाए जाएंगे, जो उस तरह का हाँ, जो शायरी है। हमें पूरा नहीं आता, हाँ, आपको अगर आता है तो सुना नहीं, दीजिए। हमको भी याद नहीं है हाँ, तो पूरा। जब हो तो वो बहुत ज्यादा अभी मकबूल हो रही है। वो तो पाकिस्तान में हाँ, जो हालात ज़ियाउल हक हुए के ना, खिलाफ, ज़ियाउल हक के बाद अभी जो इमरान खान अंदर गए, इसके अभी भी- बाद फिर वही हालात पैदा हो गए। तो उनकी शायरी को फिर दोहराई जा रही है। हाँ, तारीख अपने आप देखिए- को दोहराती है। देखिए शायरी का कितना इम्पोर्टेंस बिल्कुल है हाँ। हर दौर में, सोशल चेंज के लिए, पॉलिटिकल चेंज के लिए, हम्म। रिलीजियस चेंज के लिए, सब चीज के लिए उसकी जरूरत है। आज भी हाँ। अब देखिए ना भाई, कब का मर गए मीर, कब के चले गए गालिब, कब के चले गए, लेकिन आज हम लोग हर कदम पर उनके अशार को दोहराने के लिए मजबूर हैं। सही बात। तो ये शायरी की कशिश है। अच्छा, आज के दौर का मुशायरा, कवि सम्मेलन और पहले का मुशायरा में क्या फर्क है? आज के मुशायरे सोफा और मसनद पर होने लगे। अच्छा अच्छा। पहले मुशायरे दरियों पर होते थे। उसमें जुड़ाव ज्यादा था, लगाव ज्यादा था। हाँ, खुलूस था और फन था। उस वक्त उस्ताद और शागिर्दी भी बहुत जबरदस्त थी। जो एहतराम था वो आज नहीं है। तो एक अगर उस्ताद है, उसने कह देगा सबको आना है, आ जाए, लिफाफ की तो जरूरत थी ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा कहवा चल गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन आज फन नहीं रहा, आज ऐंठन है, छिछलापन उसमें आया है, हवस दाखिल हो गई। फन इसलिए नहीं रहा। मेरे पास एक आए साहब जी, मेरे गांव के हैं। अच्छा अच्छा। कि 3-4 तो गजल दे दीजिए। यानी डायरेक्ट लोग गालिब और बशीर बदर और फलाना धमाना बनना चाह रहे हैं। करना धरना कुछ नहीं, उसको हम पढ़ेंगे। हाँ, नहीं, रिकॉर्डिंग करवा लिया। अच्छा अच्छा। 4 गजल की रिकॉर्डिंग करवा लिया। कि आपका नाम उसमें है कि नहीं? तो ये तो गलत हो गया। सुनिए ना, उसके तखलीक के हम इसको YouTube पर डालेंगे और फलाना पर डालेंगे। गलत हो गया। कुछ हो रहा है, डाल दीजिए, लेकिन अनर्थ हो गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपने उसको पैदा किया इस चीज को, जैसे माँ जनती है तो किसी संतान हम को। ये मिसाल दे रहे हैं कि आज के ऐसे लोग हैं शोरा, और आज नहीं, बड़े बड़े शहरों में जाइए, बड़े बड़े मंचों पर जो साहब फन है
جو استاد ہے وہ کسی کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو متشاعر ہیں دوسروں سے مستعارے ہوئے ہیں چمکتے ہیں، وہ باپ ان کو آگے محفل لوٹ لیتے ہیں۔ محفل لوٹ لیتے ہیں۔ ہاں، اچھا اور وہ مزاحیہ شاعری کا آج کل بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے، کیا اس کا کہاں وجہ مزاحیہ شاعری رہی کہاں؟ کیا اس کا یہ وجہ تو نہیں کہ سنجیدہ شاعری جو ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیول آج کے اب نوجوانوں یہاں کا پر لیول وہ نہیں ہو اب پا یہاں رہا پر ہم کیا کریں، میرے ایک شاگرد ہاں، آئے میرے سے ہاں، اصلاح کے لیے، اچھا اچھا، تو بھائی شاعری میں تغزل پیدا کرنے کے لیے کچھ ہم کو بڑے بڑے الفاظ جس کو کہتے ہیں اب دقیق الفاظ لانا پڑتا ہے۔ اللہ نہ مجبوری ہے، نہیں تو پھر تغزل نہیں پیدا۔ ہاں آپ یہ سب لفظ استعمال کرتے ہیں، کون سمجھے گا؟ کون سمجھے گا؟ آپ تو بول دیا صاحب، کون سمجھے گا؟ یہ ہزار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے انڈائریکٹ طور میں جاہل کہہ دیا۔ اگر یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کا کیا حال کریں؟ آدمی طور پہ جاہل ہے۔ آپ دوسرے سے اصلاح کرا کے یا دوسرے سے لے کر کے خود کو بڑا شاعر سمجھ رہے ہیں، ایسے بھی شاعر ہوتے ہیں۔ اور وہ جو بیٹھا ہے آپ کو سننے کے لیے شوق سے، وہ شاعری کو کتنا سمجھ رہا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ تو آئیں کہ لفاف ملے گا، اس کو کسی لفاف کی امید نہیں ہے، ایک کپ چائے کی بھی امید نہیں۔ وہ شاعری سے محبت کرتا ہے، اس لیے آ کر کے 4 گھنٹہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور آپ اسی کو جاہل سمجھ رہے ہیں صاحب کہ سامعین سمجھیں گے اسے، الفاظ کو سامعین سمجھیں گے۔ جی صحیح بات ہے، یہ مزاحیہ پنتی اتنی بڑھ گئی ہے۔ اور مزہ اب ہے کہاں؟ آپ نے مزہ آپ نے اکبر الہ آبادی کو پڑھا ہوگا، جی جی، کہیں انہوں نے بیوی سالہ کچھ کیا ہے؟ مزاحیہ کا دائرہ اب ہاں یہی ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ تو عالمی شاعر نے ہیں بھائی، جی جی، وہ تو پورے ان کا عالم کو لے کے چل رہے ہیں، ان کا تو کیا؟ یعنی آپ کی فکر محدود ہو کر رہ گئی، آپ ایک محدود فکر کے شاعر ہیں، آپ عالمی طور پر سوچ نہیں سکتے۔ نہیں یہ سوچ ثبوت سکتا، تو جبکہ عالمی طور سے ہاں، سوچنا چاہیے۔ آپ ابھی اپنے پریوار سے نہیں نکل پائے ہیں، محلے کو کہاں سمجھیے گا؟ دنیا تو چھوڑ دیا۔ آج کی شاعری کم ہے اور ذہنی عیاشی زیادہ ہو رہی ہاں، ذہنی عیاشی ہے، صدا ہوئی ہے، صدا ہوئی ہے، جگر کی شاعری کیا زیادہ ہے؟ کم والی بات نہیں ہے۔ جگر کی شاعری کیا ہے؟ جگر کی شاعری، جگر کی شاعری یا وہ نہیں، جگر کی جگر شاعری، مراد آبادی کی جگر شاعری مراد آبادی کی یا شاعری، غالب شاعری، ہاں کیا وہ غالب، ذہنی عیاشی نہیں تھی؟ ہاں ہاں۔ تو جہاں حسن و عشق کی بات یار آئے اب گی، کہیں سے گرمی بازار بھیج دے، گرمی ہے بازار ہے، میں دل بیچتا ہوں، خریدار بھیج دے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں حسن و عشق ہوگا ہوں، کا ذکر خیر ہوگا، وہاں انسانی ذہن ہے، کچھ نہ کچھ رومانی ہو ہی جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، تم منہ سے نہ بولو، ہاں، اب آنکھیں تو بتاتی ہیں۔ اب اسی میں ہے کہ کوئی زیادہ بول جاتا ہے، کوئی کم بولو، کوئی ایک حد کے دائرے میں رہتا ہے۔ بہرحال ذہنی عیاشی تو ہر جگہ ہے۔ بالکل صحیح، یہ تو ہے۔ ہوں، اچھا، آج کا جو ہے یہ جو ابھی نوجوان ہے، ہوں، جس کو آپ کے ابھی جو ایک لفظ چلا ہے کہ یہ سب اسٹوڈنٹ جو ہے واٹس ایپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ لائک، کمنٹ، ویو، فالو کریں، کمنٹ کریں، ریل جو بنا رہے ہیں، جی، ہے نا؟ تو یہ جو ہے کہیں نہ کہیں ہم کو لگتا ہے کہ معیار جو ہوتا ہے ادب کا، اس میں ایک طرح سے کھائی پیدا کر رہا ہے۔ یہ آپ کی سمجھ میں سنیے، جاپان نے دیا یہاں بلٹ ٹرین کا پروگرام، اچھا اچھا،
تو جاپان کے پردھان منتری ہندوستان آئے. آئے. ہمارے مودی جی بنارس لے گئے ان کو گنگا آرتی دکھانے کے لیے. اچھا اچھا. سمجھا؟ ہاں 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 تو 4 گھنٹہ بیٹھ گئے بھائی گنگا آرتی میں. ہاں. تو جاپان کا پردھان منتری پوچھتا ہے مودی جی بلٹ ٹرین کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو ایک پروگرام دیکھنے کے لیے 4 گھنٹہ حاصل ہے تو ٹرین کی بلٹ ٹرین کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں. آپ کو سمے کی اہمیت نہیں. اہمیت نہیں. تو آپ یہ کے سمے بہت ہے آپ کے پاس. تو یہ بھی آپ کو اہل مغرب کی ایک چیز کو سازش ہے. اچھا اچھا. یہ بھی یہ واٹس ایپ یونیورسٹی. ہاں اہل مغرب کی سازش. سوشل میڈیا. جو بھی ہے واٹس ایپ یونیورسٹی اس میں 2-3 باتیں ہیں. لیکن ترقی کا آپ ضامن. امریکہ میں سنیے گا کہ کہیں کو بیٹھا ہوا 4 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک موبائل دیکھ رہا ہے. انگلینڈ میں پائیے گا وہ بیٹا نشہ پی کر کے ٹر ہے. جوان میں بھی نہیں. ایک اٹیچی میں جو ہے ایک سوٹ کیس میں وہ اپنا سامان چھوٹا چھوٹا پارٹس رکھتا ہے. ہاں اور اگر کہیں ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ گھڑی بنا رہا ہے. جی. تو اس کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی واٹس ایپ میں لگا ہوا ہے. اس کا جو صحیح وہ لوگ منفی پہلو کو زیادہ لے رہے ہیں نا. اس کی ذہن سازی اسی ڈھنگ سے کی گئی ہے. یہ بہت ہے. ہمارے یہاں میں اور یہی ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ ذہن سازی کیا کرتے ہیں. انسان جو ہے نا مثبت پہلو کو کم لیتا ہے. لیکن آپ کے یہاں کیا ہے. ہاں اس پر نونیت جو ہے وہ 20,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے. جی زیادہ کما رہا ہے. پڑ گیا. ہاں وہ بات نہیں پڑ گیا اسی. ہر کوئی کما سکتا ہے لیکن پڑ گیا ہر کوئی. ایک نونیت کی وجہ سے 1,000 لوگ. یہ نہیں سوچا کہ ہم کو بھی محنت کرنا چاہیے. نہیں بس دیکھتے رہنا ہے. جلن نتیجہ حسد یہ ہے کہ جو اس وقت میں آپ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے وہ وقت آپ نے موبائل پر برباد کر دیا. جی صحیح بول رہے ہیں. حاصل کیا موبائل پر مثبت چیز بھی ہے. آپ کو ادھر دیکھنے کا وقت ہی نہیں کیونکہ یہاں رنگینیاں بھی ہیں. ذہنی عیاشی جس کو کہہ رہے ہیں وہ یہاں اپلبدھ ہے. اگر آپ جائیے گا سائنس کی طرف تو سائنس کے جو ٹاپک اس میں ذہنی عیاشی کے لیے کچھ ہے نہیں. کوئی بھی سائنٹسٹ تو فلاح کے لیے اور جو بھی چیز ہے خشک چیز ہے. کوئی بھی ایجاد جو کیا ہے اس کا مثبت پہلو کے لیے کیا. کچھ بھی ہے سائنس میں وہ خشک ہے. بالکل کہیں سے کچھ اس میں تری آپ کو نظر نہیں آئی. جیسے ایٹمک تھیوری جو ہے آپ کو اس میں کہاں آنکھوں میں کاجل کھوجیے گا. جی صحیح بول. ایٹمک تھیوری جو ہے ایٹمک انرجی پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا. اس سے بڑے بڑے پلانٹ بنانے کے لیے کیا انہوں نے. اور اس کا استعمال غیر استعمال ہو رہا ہے. تو آپ نہیں کر رہے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی بن جاتا ہے. آپ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ارے وہ فلانا چھوکڑیا یا فلانا یار کیا سینڈ کر رہا. کون سا لفظ سینڈ کر رہا. کون سا جملہ سینڈ کر رہا. اچھا اچھا اچھا. لیکن وہ جو اہل فرنگ ہیں جو مغربی لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں اسی موبائل پر کہ نیاز کی ریسرچ کیا کر رہا. ایک چیز ہم ابھی دیکھ رہے ہیں فیس بک پر کہ آج کے نوجوان پرانی وچار دھارا والے لوگ یا جو پڑھے لکھے اچھا ہے وہ تو 2 لائن 4 لائن لکھتے ہیں. لیکن آج کے نوجوان کو دیکھتے ہیں ایک پھول بھیج دیتے ہیں یا ہاتھ ایسے کر دیتے ہیں. میم وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لٹریچر اگر لکھتا بھی ہے تو آدھا انگلش آدھا ہندی آدھا اردو لکھتا ہے. وہ ٹرانسکرپشن کر کے لکھتا ہے. اگر لکھتا ہے میں پیار کرتا ہوں تو لکھتا ہے MANPYAR پیار. آئی لو یو نہیں لکھ سکتا وہ صحیح سے. ہم وہ بات نہیں جانتے. پیار تو میرا نے بھی کیا. بالکل پیار کا میننگ بہت وسیع ہے. ماں کا پیار. تو آپ میرا تک نہیں پہنچیے گا. کہاں سے پہنچے. آپ پہنچیے گا کہ بالی ووڈ
हॉलीवुड की हीरोइन फलाना ने फलाना से फला से कैसे बच गई। हम्म, मीरा और कृष्ण का क्या रिश्ता था, यहाँ तक आप पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते, हत्ता कि आपको यही नहीं मालूम कि भक्ति क्या चीज है। तो आपने बहुत बड़ी बात की। आज का नौजवान वो उतना कहाँ है, वो तो यूं ही फहश बातों में जा हाँ रहा हाँ, था। बस उसी में है। हाँ, और इसमें मेरे गार्जियन का भी हाथ है किरदार, क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजरे हैं। हाँ, वो तो है, वो देखा देखी होता है। नहीं, अगर आपका देख बच्चे से आप 12 साल के लड़के को दे दिया 22,000 रुपया का मोबाइल, मोबाइल, सब कुछ वो देख रहा, स्मार्ट मोबाइल। क्योंकि वो आपको देख देख करके इतना बड़ा हुआ है कि मेरे पापा भी वही कर रहे थे, कैसे कैसे कर रहे थे, क्या क्या देख रहे थे। तो एक छोटे बच्चे को एक बहुत अच्छी चीज हम बता रहे हैं, जो हमने देखा है कि एक बच्ची जो है वो मोबाइल देख रही थी। हाँ, तो गार्जियन की, तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा, एवरी टाइम मोबाइल देखता है। तो गार्जियन क्या किया, किताब लिया और किताब लेकर के उससे सामने बगल में बैठ गया और वो किताब उलट के अपना अपना देखने लगा, पढ़ने लगा। वो देख रहे कि मेरे माँ बाप जो है किताब पढ़ रहे हैं, तो माँ बाप से किताब छीन लेती है और उसको पढ़ने लगती है। तो इस तरह की बात वो नकल होता है, ये है समकावोज है, और उसको बुरी लत से छुड़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो आप ही तो, हर कोई तो सुबह में उठ रहा है पहले मोबाइल। हम अब थोड़ा सा मौजू हम बदलेंगे कि आपको, जैसा कि हमें मालूम है कि बैरूनी मुल्क से भी आते हैं गजल वगैरह कि उनको मोहतरम इसका इस्लाह कर दिया जाए, तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। हम तो ये देखते हैं, मेरे पास पाकिस्तान से गजल आती है, दुबई से गजल आती है, जी, और इंग्लैंड से आती है, 3 जगह। जी। तो मैंने आपके शागिर्द फैले हुए हैं। हाँ, फैले हुए। तो शायरी का जो मयार है, अच्छा, हालांकि सबसे आला मयार पाकिस्तान का होना चाहिए था, इसलिए कि हिंदुस्तान से आला मयार तो नहीं है ना। हम बात इसलिए कि वहाँ कौमी, यहाँ आज से अभी भी उर्दू जबान के रास्ते में बहुत सारे रोड़े हैं भारत में, जबकि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू, यहाँ सेकंड लैंग्वेज है, और वहाँ वही बोले, यहाँ सेकंड लैंग्वेज सूबे बिहार में सेकंड। सुनिए ना, हम बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ जब है तो आपको वही ओढ़ना बिछोना है, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश, आपने हिंदी इतना लोग बक रहे हैं, तो अब तो हम लोग उर्दू लिखना भूल गए हैं। तो वहाँ, लेकिन हम जो देख रहे हैं जबानदानी के मामले में पाकिस्तान से कहीं बेहतर हिंदुस्तान है, इस मामले में उर्दू जबानदानी के मामले। अच्छा, पाकिस्तान के अच्छे बड़े शायरों में किन्हें आप मानते हैं आज के दौर में? अभी तो इंतखाबी हमारे पास एक आई है, ईरानी नस्ल की है, देखिए हम नाम अभी, अच्छा, नाम याद नहीं। अच्छा, एक नाम सुनते हैं, परवीन शाकिर। परवीन तो बहुत इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। उनकी शायरी कैसे, शायरी हाँ, माने जदीद दौर में परवीन शाकिर निस्वानी आवाज में वाहिद थी, फेमिनिस्ट जिसको कहते हैं, नारीवादी। हाँ, तो नहीं, औरतों की जबान में अपने दुख दर्द को, नारीवादी चीज अलग है, वो अलग चीज है, वो एक आंदोलन है वो। हाँ, और अपने ही औरतों की जबान में औरतों के दुखों का इजहार, घरेलू, नेचुरल, हाँ, ये नेचुरल चीज। तो परवीन शाकिर ने अलग से कोई शायरी नहीं, उसकी जिंदगी में जो गुजरा क्या है, वो झूठ भी बोलेगा। तो हिंदुस्तानी रिवायत में ऐसा होता है कि एक दूसरे से मिलते हैं तो रोने लगते हैं, कुछ गाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। ये तो आपकी दिली कैफियत का, अब बहुत दिन पर हुआ है, तो जज्बात उमड़ आए, अब उमड़ आए तो दोनों भी अभिव्यक्ति है, हाँ, बहुत तो जबरदस्त अभिव्यक्ति।
کہ اندر کے جذبات کو ہوں، آپ باہر ایک زبان دے دی آپ. ہوں، صحیح بات ہے. تو اور اب یہ تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے، بہار بھی جو ہے ادب میں بہت ہی زرخیز رہا ہے. ہوں سعادت حسن منٹو ہوں یا الیاس احمد گدی ہوں، اختر ارینوی ہوں، یا تنقید دنیا میں کلیم الدین صاحب کلمہ. ہوں، ہاں اور شاعری کی دنیا میں کلیم عزیز صاحب ہوں، جمیل مظہری صاحب ہوں، یا آپ کو شاد عظیم آبادی ہوں، بہت سارے جو آپ بتا سکتے ہیں، تو ان پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ پورے بھارت کے ادب میں، اردو ادب میں ہمارے بہار کے مانے ادب سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے ہوں. ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا. دیکھیے بد نصیب ہمارے ساتھ کم نصیبی یہ رہی ہے کہ بہار میں شروع سے آخر تک ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے رہے. اور یو پی اور دلی والے کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے اہل قلم کی حوصلہ افزائی کی. اچھا اچھا. ہمارے یہاں آج بھی ارے ہی نونیت نے لکھا ہے ہڑا. تو ہمارے یہاں حوصلہ افزائی شروع سے نہیں ہے. دیہاتی زبان میں دیہاتی زبان میں منہ دیکھلی کہتے ہیں اس کو. اسی لیے شاد جیسے شاد عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی جو غالب کے ٹکر جو اتنا مقبول نہیں ہوئے، نہیں ہندوستان پیمانے پہ نہیں ہوئے. ناسخ جس کو میر کا شاگرد کہا جاتا ناسخ، ہاں جی، جو حال تک رہے. کہاں آپ سنتے ہیں ناسخ؟ نہیں، عظیم آبادی کا نام آتا ہے؟ ہم تو نام سنا ہے، ایسی بات نام نہیں ہے، سنا ہو ایک لیکن آدھ ان بار کی تخلیق کو میں نے کبھی نہیں پڑھا ہے. ایسے بھی سنتے ہیں. ہاں. اتنے بڑے بڑے شاعر کو ہاں، ہم نے خود کوئی مقام نہیں دیا نہیں تو دیا. دوسرے کیا. حافظ اور وہ لوگ مجاز بہت بڑا شاعر 24 گھنٹہ پی کر کے ٹر ڈر رہا تھا. نہیں، بہت کم تخلیقیں ہیں ان کی، تخلیقیں بہت ہیں زیادہ نا. انہوں نے لکھا نہیں ہے، لیکن زیادہ کچھ نہیں لکھا لیکن ہے. لوگوں نے کہاں چڑھا دیا، انقلابی شاعر بنا دیا. ہاں، یہ بات صحیح ہے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں انقلابی شاعر ہوئے. جیسے مخدوم محی الدین نے بھی بہت کچھ نہیں لکھا ہے. لیکن ان نام کی ملا دو نا جی. ان کی دو مجموعہ ہے، سرخ نام ستارہ اور ایک اور ہے. ہے نا نام مخدوم معین الدین کو کون نہیں جانتا. جی، سب لوگ جانتا ہے. وہ تلنگانہ موومنٹ سے لیکن جڑے آپ تھے. شاد عظیم آبادی کو باہر میں جا کے ڈھونڈیے گا نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. اور ناسخ تو بہار میں ہندوستان میں نہیں ملے گا. ایک طرح سے مطلب علاقائی طور سے تعصب تعصب کہا جا سکتا یہ ہے. تعصب یہ لفظ استعمال کریں گے دوسروں کے لیے نا بھائی، جی کہ یو پی والوں نے تعصب برتا بہار سے، دلی والوں نے تعصب برتا. ہم اپنے لوگوں ارے نے نہیں آپ سمجھا، نے ہی تعصب برتا اپنے لوگوں اسے نہیں سمجھا. یہ بات صحیح ہے. نہیں سمجھا. اگر سمجھا بھی تو ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی. دیکھیے جمیل مظہری کتنے بڑے شاعر تھے. آپ کے بہت سے ایسی بات. حفیظ بنارسی بھی الگ طرح کا ان کا ایک اپنا انداز تھا. اور ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کن کے؟ کیا کہتے ہیں، پدم بھوشن کلیم الدین. ہاں، کلیم الدین صاحب، کلیم عاجز عاجز صاحب کے بارے میں شاعری کا جو سبب ہوا، معاملہ بھی کچھ عجب ہوا. دیکھیے شاعری جو ہے وہ دل سے نکلی ہوئی آواز. ان کی شاعری مجائے کلیم الدین احمد کے ساتھ ایسے حادثات پیش آئے، ان کے پورا خاندان اجڑ گیا. خاندان کے لوگ. بس 2 بھائی چونکہ بنگلہ دیش چلے گئے تھے اس لیے بچ گئے، باقی پورا خاندان فساد میں مطلب مانے جاں بحق ایک ہو گئے. بہن جو تھی اس کو غائب ہو گئی. یہ بچ گئے اس لیے کہ وہ پڑھتے تھے وہاں. بنگلہ دیش چلے گئے تھے، نہیں پاکستان. اس وقت پڑھتے تھے پٹنہ یونیورسٹی. ہاں. اور ایک بہن تھی جو غائب ہو گئی. ان کا بھائی گھر تلہاڑا ہوا. اچھا، بہت ہی پایا کے یہ شاعر تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی تو تفریق کچھ ہوئی ان کے ساتھ بھی. بلکہ ہم تو یہ کہیں کہ دیکھیے شاعر نہیں وہ جو کسی سے موازنہ کرنا کہ ان کے طرح، ہاں میر کے طرح. یہ پٹنہ والوں نے
عظیم آباد والوں نے۔ عظیم آباد والوں نے ان پر کلیم عاجز پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا ہے کسی سے موازنہ کر کے۔ کلیم عاجز میر کی طرح ہے، اس پر ہم نے کئی ایک مضمون لکھا اچھا کہ اگر میر کی طرح ہیں جی تو پھر کلیم عاجز کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کو یہ کلیم بتائیے عاجز پھر کہاں ہے کہاں ہے؟ اپنے طور سے؟ آپ نے کلیم عاجز کو مقلد بنا دیا، تو وہ خالق کہاں رہے، شاعر کہاں رہے؟ صحیح بات۔ آپ نے کلیم عاجز کو شاعر سے مقلد بنا دیا، جی تو میری تو اپنی انفرادیت ختم ہو گئی۔ تو ایک چیز بنیادی بات محترم کہ اردو کی بنیاد ہوں، اور ہندی کی بنیاد ہوں، ہندوستان میں ایک ہی وطن سے ایک ہی ہاں، پیٹ سے پیدا ہوئی دونوں زبان۔ ہوں، ایک کوئی اردو جو ہے باہر کی زبان نہیں ہے، نہیں تو پیور ہندوستانی تو یہ لوگ بھی لیکن یہ تھوڑا سا سب بولتا ہے۔ بیفرکیشن کیسے ہوا؟ ایک طرح سے بٹ گئے لوگ، اردو والے اور ہندی والے۔ وہ اپنا اب اپنا پرانے مزاج لوگ تھا۔ جو ہیں وہ پڑھتے تھے اردو، سبھی لوگ پڑھتے تھے، آج اردو سبھی لوگ نہیں پڑھتے۔ ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو جی کہ یہ جو لوگ عرب سے آئے، ہاں ایران سے آئے، جی جی پرشیا جس کو کہتے ہیں، جی تو جو آئے وہ اپنی اپنی زبان لے کر کے آئے۔ جی تو یہاں جو لوگ، یہاں کے بادشاہان مسلمان تھے اس دور میں، ہوں، تو جو لوگ ان کے قریب رہے انہوں نے عربی فارسی زبان کو ہوں، انگیز کر لیا، ہوں، اور جو وہ برہمن وادی تھے جو آریوں کے قریب رہے، آرین ہاں، تو وہ ان کے پاس سنسکرت کی اہمیت تھی۔ جی بھاشا سے وہ جو ہے ایک طرح سے فتح کیا انہوں نے، ہتھیار، بھاشا کو ہتھیار بنایا، ہاں۔ ہتھیار بنایا، ہاں، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو ہے تو دونوں کی جنم بھومی یہی ہندوستان ہے۔ تو پھر اتنا بیفرکیشن کیا ہے؟ حالانکہ آج یہ جو دیکھ رہے ہیں ایسا بہار یہ میں کب بالکل سے ہوا؟ جی یہ جاننا چاہیں گے۔ آپ کے مخدوم 7ویں 8ویں اس میں ہے، جی جی 700-800 سال ہوا نا جی۔ ہاں جی جی 700 سال، 650 سال کے لگ بھگ۔ کوئی بھی صوفی یا سنت، اس کے ہاں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ نہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلمان سبھی بھی آ اس رہے کے ہیں، انوایی تھے، ماننے والے لوگ تھے، مرید تھے اس کے سبھی ہے لوگ نا، تھے۔ ہاں سب کی اپنی اپنی زبان تھی۔ بالکل۔ ہاں بھائی افغانستان سے آئے ان کے شاگرد تھے، چولہائی بھی ان کے شاگرد ہاں، تھے۔ سب تھے۔ ہاں اب وہ آپ شہزادہ تھا جو افغانستان سے آیا تھا، وہ افغانی تو لینگویج بولتا ہوگا۔ اس وقت کچھ نہیں، اس وقت کوئی فرق نہیں تھا، نہ ہندو مسلمان کا فرق تھا، نہ زبان کا فرق تھا، نہیں۔ جبکہ سنسکرت اس دور میں بھی تھی ہوں، اور یہاں فارسی تھی، عربی کا چلن نہیں تھا، فارسی کا چلن، فارسی کے لیکن فرق تو ہو ہی گیا۔ جی جی۔ اچھا اس میں ان کا کیا رول ہے، جان گل کرائسٹ کا کیا ہمارے رول ہے؟ بہت اہم اردو کے فروغ میں ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کا بہت اسے بڑا یہ حالانکہ ولیم فورڈ نہیں، ولیم۔ فورٹ ولیم ہے ہاں بھائی۔ یہاں جب انگریز آئے جی تو انگریزی زبان میں حکومت کرتے کیٹو دیہاتیا سمجھتا، یہاں کا زمیندار کیٹو سمجھتا اس کی نہیں، بھاشا۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ آتے تھے سول سروس کر، ہاں، ہاں تو وہ یہاں جو کی اعلیٰ رینک کے افسر تھے، یہاں کی تہذیب کو جانتے تھے، پڑھتے تھے، یہاں کی ہاں، زبان کو تو پڑھتے تھے۔ اسی کے لیے، اسی ہاں اور مقصد، وہاں کے لوگوں کی پڑھائی فورٹ ولیم میں ہوتی تھی، اور سنیے یہاں پہلے، کے لوگوں کی پڑھائی نہیں، انگلینڈ میں ہوتی تھی۔ وہاں جو ہے ہاں، وہ جو آیا تو اس نے ضرورت محسوس کی کہ ہم کو جب یہاں حکومت کرنا ہے تو یہاں کی زبان جاننا ضروری ہے، جو میرے افسران آئے ہیں جاننا ضروری ہے۔ جاننا، اس لیے انہوں نے 1800 میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ تو ان کا اپنا سوارتھ تھا،
ना अपनी गरज थी, स्वार्थ था, लेकिन उससे फलाह हुआ उर्दू का। अपनी गरज थी, लेकिन जब उस वक्त देखा कि नहीं, जब ये है तो इसकी लाइब्रेरी भी है, फलाना भी। और ये भी जानिए कि डॉक्टर जॉन गलक्राइस्ट ने अपना एक उर्दू डिक्शनरी भी लिखी। हाँ, बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू जबान में। और भी किताबें लिखी उसने, कई दूसरी दूसरी किताबों का ट्रांसलेट सबका, संस्कृत हाँ, से जैसे उर्दू कराइए। मीर उम्मन दहलवी, मीर मीर अमन अमन बागो दहलवी, बहार, हाँ, ये सब ट्रांसलेट है। ट्रांसलेटेड है। हम्म, एक शोबा ही खोला था तर्जुमा उर्दू को। समाज उस वक्त मसला ये था कि जब लोग दिल्ली से भागे 1857 के बाद, हम्म, तो जो बहुत से तो मारे गए, हम्म, जो बच गए हम्म, तो वो कानपुर आए, कानपुर से फिर दिल्ली आए, हम अजीमाबाद आए। हम्म। अब रोजी रोटी तो चाहिए ना भाई, शायर रहो या कुछ, पेटवा तो सबका है। सही तो बात। वहाँ से फोर्ट विलियम कॉलेज से निकाला कि जो अच्छे हम्म, यानी जबानदान हैं, जो तर्जुमा का काम कर सके, वो आए, हम उनको फरोग देंगे उनको, हाँ, उनको उनकी कफालत की जिम्मेदारी कफालत की जिम्मेदारी, हमारी रोजी होगी। रोटी उनकी जो है। तो ऐसे मीर अमन जैसे जैसे कितने गए। रोजी रोटी की जब बात आई तो एक चीज कहा जाता है कि कोई भी भाषा, हम्म, कोई भी जबान तब फरोग पाती है जब उसका फरोग हुकूमत करती है, या हुकूमत उसका एक तरह से उर्दू हिंदी में कह सकते हैं प्रश्रय जब देती है, तो वो फलता फूलता है। और जब वो जबान रोजी रोटी से जुड़ती है, मास से, जरिए मास से जब जुड़ती है, तो उर्दू के तई इस बात को कहाँ तक कहा जा सकता है? हम तो क्या ये कहा कहते हैं हम्म, कि पहले रोना रोया जाता था कि उर्दू रोजी रोटी से नहीं जुड़ी है, अच्छा अच्छा अच्छा, जबकि पहले भी उर्दू रोजी रोटी से जुड़ी हुई थी, बड़े बड़े मदारिस से, अच्छा अच्छा। शाहों के दरबारों वो में मदरस लोग माने, उर्दू दाहिने थे। तो उनके अंदर कुर्बानी थी ना। नहीं, आपको उनका घर चल रहा था कि नहीं उसी हाँ उर्दू हाँ से? हाँ, उससे चल रहा था। नहीं, शाह के द्वारा भी तो वो परवरिश नवाजना पेंशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, शाह के दरबार में भी तहजीब, अदब सब कुछ था ना, उर्दू ही के बल पर नहीं। सब सब शोभन था। आज के दौर में अब आपको नजर ना आए कि मेरी रोटी सामने रखी हुई है, उसमें मेरा क्या कसूर बिल्कुल सही। है? आज आप मदारिस तो हैं, करीब करीब 2200 मदारिस सरकारी हैं। एक चीज और भी कहा जा सकता है हाँ, कि पूर्व मुख्यमंत्री जो माननीय नीतीश कुमार के दौर में असातिज़ा की बहाली, उर्दू असातिज़ा की बहाली काफी। हम बात अभी किसी एक को क्रेडिट है, तो फिर जगन्नाथ मिश्रा को क्यों भूल जा रहे हैं? नहीं, उनको सब, उनको तो माना जाता हम है। बोले हम कि रोजी रोटी से जुड़ी, जी जी जी, पहले भी जुड़ी थी। यहाँ तक कि अभी मदरसे से तालीम जो है, गैर मुस्लिम लोग भी मदरसे की तालीम ले रहे हैं, आप और उससे फारिग होकर के टीचर बन रहे हैं, या हाँ, ट्रांसलेट मुतरजमीन, हाँ जी, मुतरजमीन में जा रहे हैं, मुतरजमीन, हाँ, प्रोफेसर बन रहे हैं। मेरा एक शागिर्द है, सोनू रजक, सोनू रजक को जो मानो प्रोफेसर है, मेरा शागिर्द है, तो और शुरू से उर्दू पढ़ा वो। अब आप जो जिसको रोने की आदत है वो जिंदगी भर रोता रहेगा, लेकिन जिसने देखा कि हाँ है, उसने हासिल कर लिया, बढ़ के। भाई जबान किसी की बाप की जागीर नहीं, जबान सबके लिए। हाँ बिल्कुल, जिसने समझा कि मेरी रोटी वहां पर है, उसने बढ़ के उठा लिया। जिसको नजरे नहीं आ रहा वो क्या उठा लेगा? अच्छा, चर्चा में एक बात आई थी, वो मुजाहिया शायरी और जहनिया यासी वाली शायरी, रुमानी शायरी से और जहनिया यासी वाली शायरी, या चिरकिन की शायरी जो थी, चिरकिन की शायरी से को लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। ये वो जहन है जो महदूद है, जो वहां से आगे सोच नहीं सकता, वरना उनके तखय्युल को समझा नहीं लोगों ने। अपने दौर में चिरकिन से बड़ा कोई शायर ही नहीं था। ये कैसे? हाँ,
उदाहरण कुछ मिसाल के तौर पर। अगर कोई तंज कर रहा, हम्म, कोई तंजिया है, हम्म, महदूद हो गया, तंज कर रहा। हम्म, कोई इश्किया शायरी कर रहा है तो लबो रुखसार में उलझा हुआ है। अच्छा। कोई इनकलाबी है हाँ, हाँ। तो दारो रसन पर अटका हुआ है। तो लेकिन एक ही शेर में कई एक मानी को पिरोने वाला शायर कोई था तो वो चिरकिन था। दुअर थी जुमानी, हाँ, के जू मानी, उसमें के जुमानी मानी पूरा दी। कई मानियत। तो ऐसा शायर हम्म, हमको लगता है कि हिंदुस्तान में वाहिद था वाहिद, तो जिसको जिसको लोग समझ नहीं पाए। नहीं समझ पाए, आज तक नहीं समझ है। उनका एक इसलिए कि उसके मानी तक उस वक्त जो बड़े बड़े शोरा थे, बड़े बड़े जहन थे, उनकी तौहीन नहीं हो जाती, उनके भी मजाक उड़ा देते थे। मिसाल के तौर पर कोई उनका शेर पेश करें। हमको तो एक के शेर उनका याद है, अच्छा अच्छा वही दुख्तरे दर्जी का। देखिए यहाँ पर इस शेर को समझिए, अच्छा अच्छा। समझाना है। पहले पहले तो बहुत बुरा नजर आएगा, पहले जो सामने देखिएगा, दुख्तरे दर्जी का सीना देख, हमने दर्जी का दर्जी की बेटी का उनका सीना देख। देखकर। अब सीना माने आपको लाठी लेके रख देगा सब। हाँ, जी, सीना माने है पिस्तान। हाँ हाँ, लेकिन मतलब है सीने से, मतलब सीने से। और जी में आता है कि सीने मलमल। अब सीने मलमल में भी आपको रगेत देगा, यानी सीना मल दीजिए उसका। बल्कि मलमल कपड़े की बात हो रही कपड़े की बात आ है, रही है, मुलायमियत की बात हो रही है। उसका दुख्तरे दर्जी का सीना जब वो सी रही है तो उसके सीने का आर्ट अंदाज देख करके ऐसा लगता है कि उसको सीने के लिए मलमल का कपड़ा दो। आर्ट ऑफ सीइंग या एस्थेटिक सेंस अब कह सकते हैं। अब है कोई ऐसा दूसरा शायर जो ऐसा शेर कह दे पूरे हिंदुस्तान में? हमको तो नजर नहीं आता। एक है उनका शेर कुछ इस तरह से कि जो मस्जिद में पादे वो जन्नत में जावे जावे। हाँ, अब पादे पादे न पैर देना, पैर रखना। पा माने पैर, पैर हाँ, जो जाएगा मस्जिद वो जन्नत वो में जन्नत जाएगा। जाएगा। अब लोग तो समझ नहीं अपना पा रहे अपना हैं। समझने की बात नहीं है। तो हमको ये कोई एक भी शायर चिरकिन के मुकाबले का नहीं है। एक सवाल आया है नवनीत साहब के द्वारा कि क्या आप इस पे विचार देना चाहेंगे, आज के साहित्यकारों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज के साहित्यकार लिखना चाहते हैं जी, ये उनका उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। चाहे जिस भी किस्म का अदब लिखना चाहे या शायरी करना चाहे, मेरी राय यह है कि बगैर सीखे इस मैदान में कदम न रहा, और अगर रख ही दिया है तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। और सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने पुरखों को पढ़िए, जो आपके बड़े हैं जी, विरासत को उनको पढ़िए, भूलना नहीं चाहिए। और इस बात पर गौर कीजिए, जिसको तदब्बुर कहते हैं, कि उन्होंने कब लिखा, क्या हालात थे उस दौर में, और क्या लिखा है, ये मानी रखता है। तो उसी जिस अंदाज से उन्होंने सोचा, जैसे लिखा, आपको अपने दौर के हिसाब से वैसा ही लिखना होगा। पहले पढ़िएगा तब न कुछ मिलेगा। जी, जी, जी। आज लोग पढ़ना नहीं जानते, सीधे सीधे कबीरदास और तुलसीदास बनना चाहते हैं। कहाँ से बनेंगे, सवाल ही नहीं है। बहुत ही तफसील चर्चा हुई जी। अब हम ये आपकी शख्सियत के मुताबिक चंद अशार मंतखब जो आपके बहुत ही पसंदीदा हो शायर के, तो 2-3 वो सुना दीजिए, और अपनी तख्लीक कुछ सुना दीजिए 2-4 शेर। उसके बाद हम लोग इख्तिताम करेंगे, लेकिन अब ताजगी जो है आपके कलाम से ही अब आएगी। हम याद नहीं, हमें एक बीमारी, हमको अपना एक शेर भी याद नहीं। अपना कलाम नहीं, अच्छे जो होते हैं वो तो चिंतन में रहते हैं, उनको क्या याद रहेगा। चिंता से बड़ी चीज है ना चिंतन, वो तो खो जाते हैं।
وہ غوطہ لگاتے رہتے ہیں ساگر میں، تخیل کی دنیا میں وہ کھو جاتے ہیں۔ دیکھیے ہم کو ایک غزل ہے، ہاں، کس طرح بچاؤ گے کس طرح بچاؤ گے، واہ، آبرو حسینوں کی، آبرو من عزت، کس طرح بچاؤ گے آبرو حسینوں کی، آبرو حسینوں کی، واہ، اب تو بگڑی ہے خود ہی خو حسینوں کی۔ خود ہی خوب حسینوں کی، صحیح بات اور پہلے جاں فضاسی تھی ہے۔ ہاں، اور روح پرور بھی، روح پرور، جاں کنی میں ڈالے ہے ہاں، اب تو بو حسینوں کی۔ روح حسینوں کی، واہ، کیا بات، صحیح بات اور وقت کے تھپیڑوں میں ہے۔ بہہ گئیں تمنائیں، تمنا ہے، وقت کے تھپیڑوں میں بہہ گئیں تمنائیں، کون آج کرتا ہے آرزو حسینوں کی۔ آرزو حسین، واہ، کیا بات۔ محترم، میں نے سنا ہے کہ آپ مشاعرے میں کوئی بھی کلام دوبارہ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں، ہاں، جب بھی پڑھتے ہیں وہ نیا کلام پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور بہت بڑے شاعروں کا گن ہے۔ بھائی جو ایک ہی کلام پڑھتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں، جن کے پاس ہے یہ نہیں صحیح ہے۔ نہیں ہے، ہم آپ کلکتے کے یہاں تو روز کلام بنتا رہتا ہے۔ ہم کلکتے میں رہے، ہوں، ایک صاحب کا نام ہم لینے سے قاصر ہیں، ہوں، ان کے پاس صرف 8 غزلیں تھیں، 8 غزلیں 8 غزلیں تھیں، اس میں زندگی انہوں نے کھپا دی، کھپا دی اور کروڑوں روپیہ کمایا، محفل لوٹ لیا انہوں نے۔ کروڑوں روپیہ کمایا۔ وہ ماں والے کیا ہے اور کوئی؟ نہیں، اور اور کوئی وہی ٹیچر تھے، اور ٹیچر تھے، بتائیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، تو ان کا ترنم ہوگا، اچھا ہاں ترنم، آج تو ترنم ہی کا یہ ہے، اچھا، ترنم اور تحت میں آج ہے۔ آج غزل ہمیں لگتا ہے کہ اچھے بڑے شاعر تحت میں زیادہ پڑھتے ہیں۔ اور منورانہ دیکھیے ہاں، آپ کو، وسیم بریلوی، بہرحال جو بھی ہیں، بشیر بدر، بشیر بدر، دونوں میں پڑھتے تھے وہ دونوں میں پڑھتے تھے۔ جگناتھ آزاد جگناتھ آزاد تو تحت میں ہی تو پڑھتے پڑھتے تھے، ہاں۔ ہاں، ہندوستان میں مشاعرے میں 2 ہی آدمی نے رضا کمایا، فاضلی ہاں وہ تو آزاد نظم بھی کرتے تو تھے، تحت ندا میں فاضل، پڑھتے ہاں، تھے زیادہ، ہاں۔ ندا آزاد نظم کو آپ کیسے ترنم میں پڑھیے گا؟ وہ تو آزاد نظم تو ہو گیا، نہیں، تو وہ تو آزاد ہاں، نظم پابند دونوں غزل لکھتے، بھی ہر طرح کہتے کے تھے، نظم لکھتے ہاں، تھے۔ ہر طرح کے لکھتے تھے۔ تو اب نے ہو گیا ہے، ہوں، غالب بھی اتحاد میں پڑھتے تھے، اقبال ہم کو ترنم میں لگتا ہے پڑھتے کہ تھے، ترنم جو ہے اپنی عیب کو چھپانے کا بھی ایک بڑا ہاں ہاں یہ ہاں، منے اس میں جو کمی ہتھیار بیشی، ہے عروج میں جو کہ کمی ترنم میں جب پڑھتے ہیں تو اس میں جو کمی شاعری میں بیشی، جو ہاں فن ہوتا ہے، ہاں، جو وزن ہوتا ہے، اوزان پہ جو لکھے جاتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا چھپ پوشیدہ ہو، جاتا ہاں، ہے، چھپ پوشیدہ جاتا ہو ہے، جاتا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے لیکن ایسی۔ آج کل اسی کا ڈیمانڈ دیکھیے، کتنی شاعرات ہیں، کیسے کیسے شاعر ہیں، نام لیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، دوسرے کا لکھا ہوا پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نظم بہت زیادہ لکھا جاتا تھا، اور آج غزل کی دنیا میں وہ دب سا گیا ہے، یہ دب سی گئی ہے۔ ترقی پسندی جو تھی، ہوں، تو اس میں ایک بات یہ طے پائی تھی کہ نظم نگاری کی جائے، ہوں، نظم اس وقت بھی پیچھے جا رہی تھی، ہوں، تو باضابطہ ایک تحریک چلی، ہوں، تو نظم وہاں سے اس کو فروغ پھر ملا۔ دوسری چیز نظم میں ایک چیز ہے کہ آپ تسلسل ہونا چاہیے، ایک آپ کو عنوان جو ہے عنوان کے مطابق ہو پوری نظم ہونی اور چاہیے، تسلسل ہو۔ تسلسل ہونا چاہیے، تو اتنا طویل کہنے کی صلاحیت سب میں نہیں ہوتی، یہ بھی وجہ ہے۔ وجہ ہے، ہاں، نظم کی طوالت ٹھیک بھی ہے وجہ محترم، ہے۔ آپ ٹھیک، کا یہ بہت ہی ہم لوگ محظوظ ہوئے، جی، اور اس انٹرویو سے عوام بھی بہت فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے لیے میں بہت بڑا شکر گزار ہوں جی، کہ آپ اپنے قیمتی وقت کو ہمارے اسٹوڈیو میں دیا آپ نے، تو اس کے لیے بہت بڑا شکر گزار جی، ہوں۔ بہت بہت جی، شکریہ۔ جی۔